مرحوم ہمارے حقیقی ماموں تھے اور بہت ہی ہمارے پیارے اور شفیق ماموں چند بند ان کے ایک عاشق حسین کی مجلس بپا ہے آج، ایک عاشق حسین کی مجلس بپا ہے آج، ہر آنکھ نم ہر آنکھ اشک بار ہے، دل رو رہا ہے آج، ایک عاشق حسین کی مجلس بپا ہے آج، ہر آنکھ اشک بار ہے، دل رو رہا ہے آج، دنیا سے وہ گیا ہے جو ہر دل عزیز تھا، اور ماتم کنا ہے کوئی کوئی رو رہا ہے آج، دنیا سے جس کا باپ چلا جائے دوستو، دنیا سے جس کا باپ چلا جائے دوستو، ارے بتلاؤ اس کی زیست کا کیا ذائقہ ہے آج، مرحوم کی جدائی بڑی ہی عجیب ہے، مرحوم کی جدائی بڑی ہی عجیب ہے، اور ہر گھر لگ رہا ہے جیسے کہ ماتم کدا ہے آج، مرحوم کو جوار ائمہ نصیب ہو، مرحوم کو جوار ائمہ نصیب ہو، میرے لب پہ یہی بس دعا ہے آج، یہ تھے جناب عمران محمد آبادی صاحب۔ میری گزارش ہے وجی حیدر صاحب سے کہ تشریف لائیں اور سلام کی چند بند پیش کریں۔ وجی حیدر صاحب، نعرہ صلوات۔ نعرہ صلوات بآواز بلند۔ ہائے شام غریباں وہ اندھیرا صحرا، جلتے خیموں سے چلی رن کی طرف ایک دکھیا، آگ دامن میں تھی کانوں سے لہو جاری تھا، باپ کے سر سے لپٹ کر یہ سکینہ نے کہا، کب سے آواز تمہیں دیتی ہوں پیارے بابا،
مجھ سے پہلے بھلا تم سو گئے کیسے بابا؟ اٹھو بابا، اٹھو بابا، اٹھو بابا، اٹھو بابا۔ شام غریباں میں تھا سکینہ کا نوحہ، اٹھو بابا، اٹھو بابا، اٹھو بابا، اٹھو بابا۔ تم کو زحمت نہ ہو پتھر میں ہٹا دیتی ہوں بابا، تم کو زحمت نہ ہو پتھر میں ہٹا دیتی ہوں بابا، زخمی ہاتھوں سے مصلی میں بچھا دیتی ہوں بابا۔ ہو گیا بن میں وقت نماز مغرب کا، اٹھو بابا، اٹھو بابا، اٹھو بابا، اٹھو بابا۔ میں تماچوں کی کروں گی نہ کبھی تم سے شکایات، میں تماچوں کی کروں گی نہ کبھی تم سے شکایات، کیا نہیں آپ کو بابا اپنی بیٹی سے محبت؟ دیکھو پھوپھی سے آ گئے ملنے کو دادا، اٹھو بابا، اٹھو بابا، اٹھو بابا، اٹھو بابا۔ شام غریباں میں تھا سکینہ کا نوحہ، اٹھو بابا، اٹھو بابا۔ خلد سے آئے تھے جوڑے کبھی اماں سے سنا تھا، خلد سے آئے تھے جوڑے کبھی اماں سے سنا تھا، چادریں آج منگا دو بابا احسان یہ ہوگا، چھن گیا بن میں آپ کی بہنوں کا پردہ، اٹھو بابا، اٹھو بابا، اٹھو بابا، اٹھو بابا۔ زخم دکھتے ہیں بہت میرے سنبھالو مجھے بابا، زخم دکھتے ہیں بہت میرے سنبھالو مجھے بابا،
اپنی آغوش میں جلدی سے اٹھا لو مجھے بابا، شمر کے ڈر سے دم نہ نکل جائے میرا، اٹھو بابا اٹھو بابا اٹھو بابا اٹھو بابا۔ سلوات۔ جزاک اللہ۔ پردرد مصائب سلام کی شکل میں پیش کر رہے تھے جناب وجی حیدر صاحب کہ اپنے غموں میں آیا جو شبیر کا خیال، اپنے غموں میں آیا جو شبیر کا خیال، اپنے غموں میں آیا جو شبیر کا خیال، شکوہ بدل کے شکر میں تبدیل ہو گیا، تو ہر غم میں کربلا نے سہارا دیا ہمیں، ہر غم غم حسین میں تبدیل ہو گیا، ہر غم غم حسین میں تبدیل ہو گیا۔ آئیے انہی چار مصروں کے سائے میں گزارش کرتا ہوں جناب شناور صاحب سے کہ تشریف لائیں، آپ حضرات ان کا استقبال ایک بلند ترین نعرہ صلوات سے کریں۔ آنے والے شعراء سے میری بسط گزارش ہے کہ مختصر سے وقت میں اپنے کلام کو پیش کریں، چونکہ بیرونی شعراء کرام بھی ہیں۔ نعرہ صلوات۔ سب سے پہلے مرحوم کے خانوادے کے تمام حضرات کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ مرحوم کی محبت میں بہت دور دور سے لوگ آج اس 40ویں کی مجلس میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں۔ سلام۔ ایک کلام میں نے فاتحہ کی مجلس میں پیش کیا تھا۔ شاداب جو ہے وہ میرے بچپن کا ساتھی ہے، اور زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے چند شعر سماعت فرمائے، ایک مطلع، 2 شعر تمہید کے طور پر، اس کے بعد فاتحہ کی مجلس میں جو میں نے کلام پیش کیا تھا اس کے چند شعر۔ سلام۔ کون کہتا ہے کہ موت آئے تو مر جاتا ہے، سماعت پر میں خاص۔ کون کہتا ہے کہ موت آئے تو مر جاتا ہے، صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر جاتا ہے، صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر جاتا ہے۔ چونکہ یہ کلام تھوڑا سا لمبا ہے، لیکن ایک مطلع 2 شعر ہی میں اس کو سمیٹنا ہے۔ کون کہتا ہے کہ چھوڑ آئے لحد میں یہ یقین ہوتا نہیں، چھوڑ آئے لحد میں یہ یقین ہوتا نہیں، ارے بیٹوں کو باپ ہی دکھتا ہے جدھر جاتا ہے، بھائی کو بھائی ہی دکھتا ہے جدھر جاتا ہے۔
ساتھ جاتا ہے تو اعمال بشر جاتا ہے، نہ تو ماں باپ، نہ ہے باپ نہ بھائی کوئی، ارے ساتھ جاتا ہے تو اعمال بشر جاتا ہے، کون کہتا ہے؟ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ چند شعر خاص طور سے سماعت فرمائیں۔ موت کی آغوش میں گم زندگانی ہو گئی، موت کی آغوش میں گم زندگانی ہو گئی، ارے کل تلک جو تھی حقیقت وہ کہانی ہو گئی، کل تلک جو تھی حقیقت وہ کہانی ہو گئی، اب تمہیں ڈھونڈے کہاں، ارے اب تمہیں پائے کہاں، وہ زمین کو چھوڑ کر جنت مکانی ہو گئی، وہ زمین کو چھوڑ کر جنت مکانی ہو گئی۔ اور ایک مسکراتا ہوا چہرہ ہمیشہ جب بھی ملاقات ہوئی ہمیشہ ہنستے ہوئے پایا، سماعت فرمائیں خاص طور۔ کل تلک جو پھول جھڑتے تھے تیری گفتار سے، کل تلک جو پھول جھڑتے تھے تیری گفتار سے، ہائے آج کیوں خاموش تیری گلفشانی ہو گئی، آج کیوں خاموش تیری گلفشانی ہو گئی۔ یہ شعر ان کے خانوادے کے لیے، تمام حضرات کے لیے۔ تیرے بچے رو رہے ہیں، تیرا کنبہ ہے اداس، تیرے بچے رو رہے ہیں، تیرا کنبہ ہے اداس، ہائے بزم عشرت، بزم عشرت گھر کی بزم نوح خوانی ہو گئی، بزم عشرت گھر کی بزم نوح خوانی ہو گئی، اور مرنے والے کام تیرے آ گیا فرش عزا، ان چراغوں سے لحد میں ذوفشانی ہو گئی، ان چراغوں سے لحد میں
ज़افشانی ہو گئی، اور ہم سب کو یہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد میرا مولا ضرور لحد میں آتا ہے ہم لوگ کے۔ آ گئے اس کی لحد میں بھی جناب مرتضیٰ، آ گئے اس کی لحد میں بھی جناب مرتضیٰ، تو دور پھر اس کی لحد سے سب گرانی ہو گئی۔ آخری دو شعر، دور پھر اس کی لحد سے سب گرانی ہو گئی، کتنی جلدی زندگانی کو بھلا دیتی ہے موت، بات کل کی ہے مگر برسوں پرانی ہو گئی، بات کل کی ہے مگر برسوں پرانی ہو گئی۔ اے شناور عمر بھر روئیں گے اس کی یاد میں، اے شناور عمر بھر روئیں گے اس کی یاد میں، ہاں زندگی بھر کے لیے اب یہ کہانی ہو گئی، موت کی آغوش میں گم زندگانی ہو گئی۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم سید محمد مجتبیٰ ابن محمد احسن مرحوم کو بخش دیں، اور اپنے تمام جملہ مرحومین مومنین مومنات کرتے ہیں۔ غم شبیر میں جو عمر بسر کرتے ہیں، جانب خلد وہی لوگ سفر کرتے ہیں۔ موت آتی ہی نہیں عاشق حیدر کو کبھی، موت آتی ہی نہیں عاشق حیدر کو کبھی، پے دیدار وہ دنیا سے گزر کرتے ہیں۔ تو تعزیہ خانوں میں ڈھونڈیں گی انہی کو آنکھیں، تعزیہ خانوں میں ڈھونڈیں گی انہی کو آنکھیں، غم شبیر کی آنکھوں کو جو تر کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کی محبت میں لٹا دینا حیات، کوئی کرتا نہیں ماں باپ مگر کرتے ہیں، کوئی کرتا نہیں ماں باپ مگر کرتے ہیں۔ آئیے ان مصروں کے سائے میں گزارش ہے جناب سلمان رضا محمد آبادی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں، آپ حضرات ان کا استقبال ایک بلند ترین نعرہ صلوات سے کریں۔ یہ تعزیتی نظم ڈاکٹر اصغر اعجاز صاحب جلال پوری نے ارسال فرمائی ہے، وہ کسی مجبوری کی بنیاد پہ آ نہیں سکے تو مجھ سے کہا کہ آپ پڑھ دیجیے گا۔ ڈاکٹر اصغر اعجاز صاحب پروفیسر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، انہوں نے ارسال فرمائی ہے، ملاحظہ فرمائیں گے۔ کار بندے حکم داور تھے محمد مصطفیٰ، کار بندے حکم داور تھے محمد مصطفیٰ، پیروے آل پیمبر تھے محمد مصطفیٰ، از محمد تا محمد سلسلہ در سلسلہ، از محمد تا محمد سلسلہ در سلسلہ، جانثار آل اطہر تھے محمد مصطفیٰ، اپنی پوری زندگی نوے بشر کے واسطے، اپنی پوری زندگی نوے بشر کے واسطے، مونس و ہمدرد و یاور تھے محمد مصطفیٰ، مونس و ہمدرد و یاور تھے محمد مصطفیٰ، عشق رکھتے تھے بہت وہ ذکر اہل بیت سے، عشق رکھتے تھے بہت وہ ذکر اہل بیت سے، ان پہ قرباں زندگی بھر تھے محمد مصطفیٰ، اور ڈوب کر جس میں وہ نکلے ساحل کوثر کے پاس، ایسے دریا کے شناور تھے محمد مصطفیٰ،
ایسے دریا کے شناور تھے محمد مصطفیٰ، جام کوثر سے نہ کیوں فردوس میں سیراب ہوں، عاشق ساقی کوثر تھے محمد مصطفیٰ۔ اور کربلا والوں پہ اشک غم بہانے کے لیے رکھتے آنکھوں میں سمندر تھے محمد مصطفیٰ، اپنے فرض منصبی سے وہ کبھی غافل نہ تھے، ہر عمل میں اپنے بہتر تھے محمد مصطفیٰ۔ کل تلق غمخوار سرور کے تھے کل ترک، آج خود شبیر ان کی مرثیہ خوانی میں ہیں، کل تلق غمخوار سرور تھے محمد مصطفیٰ۔ اور یہ ان کے بڑے بھائی تھے محمد مسلم، جن کا 4 سال پہلے انتقال ہوا۔ نہایت محبت الفت رکھتے تھے اپنے بھائیوں سے وہ، کہ بڑھ کے استقبال مسلم نے کیا فردوس میں، ان کی امیدوں کا مظہر تھے محمد مصطفیٰ۔ یہ بھی بھائی ہیں قاسم عباس اور خادم عباس، ملاحظہ فرمائے کہ قاسم و خادم کی آنکھوں میں اندھیرا کیوں نہ ہو، قوت دستے برادر تھے محمد مصطفیٰ۔ یہ چھوٹے بھائی ہیں سب سے، کہ تو عطا کر صبر کی طاقت عطا کو اے خدا، بھائی کا نایاب گوہر تھے محمد مصطفیٰ، اور مشکلیں پڑھنے پہ بھی شاداب رہتے تھے صدا، بیٹا ہے بڑا، کہ مشکلیں پڑھنے پہ بھی شاداب رہتے تھے صدا، واقف کردار حیدر تھے محمد مصطفیٰ۔ ان کے سینے میں عبادت کا بہت عرفان تھا، یہ بھی بیٹا ہے چھوٹا، ان کے سینے میں عبادت کا بہت عرفان تھا، مالک اوج مقدر تھے محمد مصطفیٰ۔ اس نے اپنی زندگی پوری گزاری کامران، کامرانی کا ہی جوہر تھے محمد مصطفیٰ۔ اس نے فرزان کی آنکھوں سے ہے آنسو، اس لیے فرزان کی آنکھوں سے ہے آنسو روا، سائے نخل شناور تھے محمد مصطفیٰ۔ اور بیٹیاں ہیں مضطرب اور اقربا ہیں بے قرار، ابر رحمت سب کے اوپر تھے محمد مصطفیٰ۔ اس لیے ایمان سے چہرہ تھا ان کا تابناک، خادم و سلمان و بوذر تھے محمد مصطفیٰ۔ اور تعزیت کے ٹوٹے پھوٹے لفظ کر لیجئے قبول، مہرباں مجھ پر بھی تھے اصغر محمد مصطفیٰ۔ یہ تھے جناب سلمان رضا صاحب جو تعزیتی نظم پیش کر رہے تھے۔ ابھی بھی جو حضرات باہر تشریف رکھتے ہیں ان سے بسط ادب گزارش ہے کہ فرش مجلس پر تشریف لائیں۔ آئیے، میری مراد ہے جناب مہدی جلال پوری صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات تھوڑا سا آگے تشریف لائیں، تاکہ آنے والوں کو زحمت نہ ہو۔ میں تمامی حضرات سے گزارش کرتا ہوں جو حضرات باہر تشریف رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ جلد سے جلد فرش مجلس پر تشریف لائیں۔ نعرہ صلوات۔ حضرات السلام علیکم۔ ایک مطلب دو تین شعر حاضر کرتا ہوں، ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ مطلب حاضر کرتا ہوں بطور خاص ذکر۔ عزا کی شمع جو دل میں جلا کے آئے ہیں، مطلب حاضر کرتا ہوں شاید پہنچ جائے۔ عزا کی شمع جو دل میں جلا کے آئے ہیں، وہ حر کی طرح مقدر بنا کے آئے ہیں۔
دوسرا مطلب پیش کرتا ہوں، دیکھیں بطور خاص، ہزا کی شمع جو دل میں جلا کے آئے ہیں، وہ حر کی طرح مقدر بنا کے آئے ہیں، ستم کی فوج کو اصغر رلا کے آئے ہیں۔ دوسرا مطلب پیش کرتا ہوں، ستم کی فوج کو اصغر رلا کے آئے ہیں، ہنسی کا تیر لبوں سے چلا کے آئے ہیں۔ اب یہاں سے شعر پیش کرتا ہوں، شاید پہنچ جائے بطور خاص، ہنسی کا تیر لبوں سے چلا کے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد، پھر مطلب پڑھ دیتا ہوں، ایک اور صلوات پڑھ دیں۔ آئیے، عزا کی شمع جو دل میں جلا کے آئے ہیں، وہ حر کی طرح مقدر بنا کے آئے ہیں۔ حضور پیش کرتا ہوں، دیکھیں، فلک سے کہہ دو کہ ناپے ہماری اونچائی، سنیں، فلک سے کہہ دو کہ ناپے ہماری اونچائی، ہم آج دوش پہ پرچم اٹھا کے آئے ہیں، ہم آج دوش پہ پرچم اٹھا کے آئے ہیں۔ انشاءاللہ شاعری دو تین شعر پیش کرتا ہوں، شاید پہنچ جائے بطور خاص، ہم آج دوش پہ پرچم اٹھا کے آئے ہیں۔ سنیں شعر، جگا کے دیکھے علی کو کوئی شب ہجرت، سنیں، جگا کے دیکھے علی کو کوئی شب ہجرت، انہیں رسول پیمبر بنا کے آئے ہیں، جگا کے دیکھے جگا کے دیکھے علی کو کوئی شب ہجرت، انہیں رسول پیمبر بنا کے آئے ہیں۔ جناب علی اکبر شعر پیش کرتا ہوں بطور خاص، ذرا سی دیر ہے اب حر بھی آ رہا ہوگا، سنیں، ذرا سی دیر ہے اب حر بھی آ رہا ہوگا، اسے اذان علی اکبر سنا کے آئے ہیں، اسے اذان علی اکبر سنا کے آئے ہیں۔ پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں، حاصل کلام شعر پیش کرتا ہوں بطور خاص، اسے اذان علی اکبر سنا کے آئے ہیں۔ سنیں بھیا شعر، میں کیسے سید سجاد کو اسیر کہوں، سنیں، میں کیسے سید سجاد کو اسیر کہوں، یہ خود یزید کو قیدی بنا کے آئے ہیں، یہ خود یزید کو قیدی بنا کے آئے ہیں۔ مولا عباس کے حوالے سے بہت شعر سنا ہوگا، شعر پیش کرتا ہوں بطور خاص، میں کیسے سید سجاد کو اسیر کہوں، یہ خود یزید کو قیدی بنا کے آئے ہیں۔ مولوی صاحب یہ شعر پیش کرتا ہوں، دیکھیں، وہ تشنگی کے سمندر ہے حضرت عباس، سنیں، وہ تشنگی کے سمندر ہے حضرت عباس، جو خود فرات کو پانی پلا کے آئے ہیں، جو خود فرات کو پانی پلا کے آئے ہیں۔ جہاں پہ دو شعر مولا سجاد کے حوالے سے پیش کرتا ہوں، جہاں پہ حضرت ایوب سوچ سکتے نہیں،
وہاں پہ سید سجاد جا کے آئے ہیں. اور آخری شعر, جہاں پہ حضرت ایوب سوچ سکتے نہیں, وہاں پہ سید سجاد جا کے آئے ہیں. حاصل کلام شعر, آخری شعر پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں, بطور خاص پیش کرتا ہوں. چلے ہیں اس طرح حیدر کی شان سے سجاد, سنیں, چلے ہیں اس طرح حیدر کی شان سے سجاد, ستم کے پیروں میں بیڑی پہنا کے آئے ہیں, ستم کے پیروں میں, صلوات پڑھ دیں محمد والوں میں, ستم کے پیروں میں بیڑی پہنا کے آئے ہیں, ستم کے پیروں میں بیڑی پہنا کے آئے ہیں. میں کیسے سید سجاد کو اسیر کہوں, یہ خود یزید کو قیدی بنا کے آئے ہیں, یہ خود یزید کو قیدی بنا کے. میں بنا کسی تمہید کی گزارش کرتا ہوں جناب ماسٹر اکبر عباس صاحب جلال پوری و ان کے ہم نوا سے کہ تشریف لائیں اور سوسخانی کے فرائض کو انجام دیں. آپ حضرات ان کا استقبال ایک بلند ترین نعرہ صلوات سے کریں. مجرئی روتا نابد تو بھلا کیا کرتا, مجرئی روتا نابد تو بھلا کیا کرتا, اور بادھے ہاتھوں سے دفن شہداء کیا کرتا, ماں کی چادر کو بچاتا کی بہن کے زیور, ایک بیمار مصیبت زدہ کیا کرتا, ماں کی چادر کو بچاتا کی بہن کے زیور, ایک بیمار مصیبت زدہ کیا کرتا, مجرئی روتا نا. دل صاحب اولاد سے انصاف طلب ہے, دل صاحب اولاد سے انصاف طلب ہے, ارے دنیا میں پسر باپ کی زینت کا سبب ہے, ارے اولاد کا ہونا بھی بڑی بخشش رب, یہ سچ ہے مگر داغ بھی بیٹے کا غضب ہے, رونے کی ہے جاں ظلم نیا کرتی ہے تقدیر, ارے شبیر سے اکبر کو جدا کرتی ہے تقدیر, دل صاحب اولاد سے. فاتحہ.
جب شمر ذبح کر چکا زہرا کے لال، جب شمر ذبح کر چکا زہرا کے لال، ارے صدمہ ہوا کمال محمد کیا، آواز دی عمر نے ہر ایک بدفعل، پامال کر دو لاش شہ باکمال کو، پامال کر دو لاش شہ باکمال، باقی رہے نشانہ شہ مشرق، ڈالو گھوڑوں سے لاشا حسین، سن کر یہ حکم حاکم مردود بے، ارے گھوڑے بڑھا بڑھا کے نکل آئے، کیا مادہ جفا ہوئے وہ بانیے، ارے کانپا زمین پہ لاش فرزند مرتضیٰ، کانپا زمین پہ لاش فرزند مرنے کے بعد بھی نہیں راحت نصیب، ارے چلتی زمین پہ لاشیں حسین غریب ہے، جب شمر ذبح کر چکا زہرا کے لال، پیٹو سروں کو مومنو اس دم بحال، ماتم کرو کہ ہوتا ہے اب حشر آج، جس تن پہ تیروں نیزے لگے ہیں کئی ہزار، اس جسم پاش پاش پہ دوڑیں گے ہوا، اس جسم پاش پاش پہ دوڑیں گے ہلتا ہے آسمان زمین تھر تھراتی، ارے خیر النساء کے رونے کی آواز القصہ، سب سواروں سے یہ شمر نے کہا، حکم امیر میں نہیں تاخیر اب، یہ سن کے فوج شام میں ایک غلغلہ، ارے باغیں کھچی سمند اڑے وا مصیبت، باغیں کھچی سمند اڑے وا مصیبت، صدمہ ہوا یہ روح رسول مجید پر، دوڑائے گھوڑے لاشیں حسین شہید پر، جب شمر ذبح کر چکا زہرا کے لال، سیدانیوں نے جب یہ سنا غم کمال، سیدانیوں نے جب یہ سنا غم کمال، منہ پر تماچے مارتی نکلی برے، زینب نے منہ نجف کے، زینب نے منہ نجف کے طرف کر کے یہ کرے، آؤ مدد کے واسطے یا شاہ لا
محمد کے واسطے یا شاہلا بابا نیا ستم یہ بدفعال کرتے ارے لاشا تمہارے لاشا تمہارے لال کا پامال کرتے ہیں جب شمر ذبح کر چکا زہرا کے لہروں کے سوئے لشکر سر دیتی تھی صدائے اہل شام ہائے غضب کرتے ہو یہ مہماں بلا کے سر کو مہماں بلا کے سر کو بدن سے کیا ارے میت پہ اب نہ ظلم کرو بہر کبریا میت پہ اب نہ ظلم کرو بہر کبریا بناؤں گی میں حق فدائی کی لاش ارے للہ چھوڑ دو للہ چھوڑ دو میرے بھائی کی لاش ارے یہ کہے کہ آئی خیمے میں زینب بسا یہ کہے کہ آئی خیمے میں زینب بسا ارے بیمار کے سران گئی غم کی موت ارے شانہ ہلا ہلا کے شانہ ہلا ہلا کے بھتیجے سے یہ کرے سجاد غش چوک بڑا قہر ہو گیا سجاد غش چوک بڑا قہر ہو گئے بیٹا ایسے وقت میں کوئی بھی سوتا ارے لاشا تمہارے لاشا تمہارے باپ کا اے بیٹا ایسے وقت میں کوئی بھی سوتا ارے لاشا تمہارے باپ کا مال ہوتا ہے اکبر عباس صاحب ان کے ہمنما جو سوسخانی کے فرائض کو انجام دے رہے تھے یہ مجلس شبیر میں نکلے ہوئے آنسو یہ مجلس شبیر میں نکلے ہوئے آنسو فردوس کی باغوں میں سجا دیتی ہیں زہرا شہزادی زمیں پر اسے گرنے نہیں دیتی بچ جائے تو کوثر میں ملا دیتی ہیں زہرا میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں آئیے انہی مصروں کے سائے میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں خطیب عصر عالی جناب مولانا مہدی حسن وائز جلال پوری صاحب کی خدمت میں کہ رونق افروز ممبر ہوں اور اپنے نورانی بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں آپ حضرات ان کا استقبال ایک بلند ترین نعرہ صلوات سے کریں محمد مجتبیٰ مرحوم مغفور کے ایصال ثواب کے لیے سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام
علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیعنا طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على الكاذبين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. واجب الاحترام مومنین اور محبان اہل بیت، یہ مجلس چیلم ایک ایسے مرد مومن اور محب اہل بیت کی ہے کہ جس کا حسن اخلاق، جس کے کردار کی بلندی اپنے تو اپنے ہوتے ہیں، دوسرے بھی مرحوم کے اخلاق سے متاثر تھے. میری یہ ہمت نہیں کہ میں یہ کہوں کہ سید محمد مجتبیٰ کو موت آ گئی، اس لیے کہ موت شخص کو آتی ہے، شخصیت کو نہیں. موت آدمی کو آتی ہے، آدمیت کو نہیں. موت فرد کو آتی ہے، انفرادیت کو نہیں. مرحوم اپنے حسن اخلاق کی بنیاد پر ایک ترہ امتیاز کے حامل اور مالک تھے، اور حقیقت امر یہ ہے کہ رسماً یا فارمیلٹی کے طور پر یا اخلاقاً کسی سے یہ کہنا کہ گھبراؤ نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر مرحوم عملاً لوگوں سے یہ کہتے تھے، عمل کر کے بتاتے تھے کہ ڈونٹ وری آئی ایم ود یو، یعنی گھبراؤ نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، گھبراؤ نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں. اسی کو انگلش میں ایک تکیہ کلام بنا لیا گیا ہے جو پوری دنیا میں رائج ہے کہ ڈونٹ وری آئی ایم ود یو، گھبراؤ نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ جملہ برابر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس جملے کی سچائی اور نفع بخشی اس وقت زیادہ محسوس ہوگی کہ جب قبر کی تنہائی ہوگی، اندھیرا ہوگا، ہم ہوں گے اور ہمارا مولا ہم سے قبر میں مخاطب ہو کے کہے گا ڈونٹ وری آئی ایم ود یو. صلوات پڑھائیں بر محمد والے. بزرگان محترم، میں مرحوم کی اس جہت کے تحت عنوان مجلس مقرر کر رہا ہوں محب اہل بیت کا مرتبہ. ان کی لائف میں جہاں اور بہت خصوصیات تھیں، وہاں سب سے اہم بات کہ وہ ایک سچے اور پکے محب اہل بیت تھے، اور اسی لیے مجلس کا عنوان ہے محب اہل بیت کا مرتبہ. اور اسی نزاکت فکر کے تحت میں نے رسول اکرم کے نہایت ہی محترم اور مقدس اور ناقابل فراموش ارشاد کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا، جس میں نبی نے یہ فرمایا
کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو بھی آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید مرتا ہے۔ محبت اہل بیت ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، محبت اہل بیت ایک بہت بڑی دولت کا نام ہے، اور یہ اتنی عزیز دولت ہے کہ ہم اس دولت کا کسی بھی چیز سے سودا نہیں کر سکتے۔ اسی لیے محمد علی وفا حیدرآبادی نے کہا، ہمت ہے گر کسی میں تو میسم سے چھین لے، ہمت ہے گر کسی میں تو میسم سے چھین لے، یہ عشق اہل بیت ہے، باغ فتق نہیں۔ ہمت ہے گر کسی میں۔ قابل فخر سامعین، محب اہل بیت کا کیا شرف ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا شان ہے۔ آپ سب اہل بیت کے محب ہیں، اپنی عظمت کو بزبان رسول اس وقت مہدی حسن وائس جلال پوری سے سماعت فرمائیں۔ میں محب اہل بیت کے مرتبے کی تمہید میں اتنا عرض کروں کہ نماز عقل کی صحت کا شکریہ ہے، نماز عقل کی صحت کا شکریہ ہے۔ میدان محشر میں کسی پاگل سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی تھی۔ غور کر رہے ہیں؟ مجھے یہ بڑا لطف آ رہا ہے اور بڑا سکون محسوس ہو رہا ہے کہ آپ فوراً سمجھ رہے ہیں، قسطوں میں نہیں سمجھ رہے ہیں، اور اس سے میرا وقت بھی بچ رہا ہے اور بڑا تعاون آپ کی طرف سے مل رہا ہے۔ نماز عقل کی صحت کا شکریہ ہے، روزہ جسم کی صحت کا شکریہ ہے۔ میدان محشر میں کسی بیمار سے اللہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے روزے کیوں نہیں رکھے ماہ رمضان میں، البتہ جو بن گیا ہو خود سے بیمار، اس کے لیے راہ فرار نہیں ہے۔ حج مال کی فراوانی کا شکریہ ہے، جتنے بھی واجبات ہیں وہ کسی نہ کسی شکریہ کا پس منظر یا پیش منظر لیے ہوئے ہیں۔ نماز عقل کی صحت کا شکریہ، روزہ جسم کی صحت کا شکریہ، حج مال کی فراوانی کا شکریہ، اہل بیت کی محبت نسل کی طہارت کا شکریہ۔ اور اہل بیت کے فضائل کو سن کے خوش ہونا یہ ہر ایک کا مقدر بھی نہیں ہوتا، اس کے لیے نسل کی طہارت بھی ضروری ہے، خون کی شرافت بھی ضروری ہے۔ تو ماشاءاللہ مجھے بڑا اطمینان ہے کہ میری باتیں آپ تک پہنچ رہی ہیں اور بہت میں تیزی سے آگے بڑھتا جا رہا ہوں۔ تو اب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ سورہ شورى قرآن مجید کا سورہ نمبر 42 اس کی آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ حکم دے رہا ہے، میرے حبیب، میرے رسول، میرے پیغمبر، عقل اول، قلم اول، روح اول، وجود اول، خلق اول، طٰہٰ و یاسین، مزمل و مدثر، بشیر و نذیر، سراج منیر، میرے عالمین کے لیے رحمت بننے والے میرے پیغمبر، تم امت سے طلب کرو اپنی رسالت کا اجر، اور اس رسالت کے اجر میں کچھ دولت، ہیرے جواہرات، سونا چاندی نہ مانگنا، قربا کی مودت مانگنا، محبت مانگنا۔ قربا کیا ہے؟ قربا ہے واحد اور مؤنث، قربا فیمیل ہے، قربا مؤنث ہے، قربا مذکر نہیں ہے، میل نہیں ہے، فیمیل ہے۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں، عربی گرامر کی تشریحات کا وقت نہیں ہے، لیکن یوں سمجھیں کہ پہلے الف آتا ہے تو وہ مذکر کی علامت ہوتا ہے، یعنی میل ہوتا ہے۔ یہ الف بعد میں ہوتا ہے تو فیمیل بن جاتا ہے، یعنی مؤنث بن جاتا ہے۔
اللہ کو حکم ہے کہ قربا کی محبت اپنی رسالت کے اجر میں طلب کرو۔ قربا واحد بھی ہے، مؤنث بھی ہے۔ ہم تو بڑے فراغ دل ہیں، ہم نے سوچا شاید اجر رسالت اصحاب کی محبت ہو، مگر اصحاب مذکر ہیں، مؤنث نہیں ہے۔ اور فرما رہے ہیں ہم نے سوچا کہ شاید ازواج کی محبت اجر رسالت ہو، مگر ازواج 13 ہیں، واحد نہیں ہے۔ قربا واحد بھی ہے اور مؤنث بھی ہے۔ پہلے الف آئے تو مذکر، بعد میں الف آئے تو مؤنث۔ سب بولنے کے لیے تیار ہیں تو میں کیوں ٹھہروں؟ اصغر پہلے الف آیا مذکر، اصغر کا الف بعد میں گیا صغرا، مؤنث بن گیا۔ اکبر پہلے الف آیا مذکر، یہ اکبر بعد میں گیا کبرا، مؤنث فیمیل بن گیا۔ ادنا پہلے الف آیا مذکر، اس ادنا کا الف بعد میں گیا دنیا، مؤنث فیمیل، دنیا فیمیل ہے، دنیا مؤنث ہے، دنیا مؤنث ہے۔ آپ بولیں یا نہ بولیں، ایک مرتبہ تو اور کہوں گا، دنیا مؤنث ہے بھیا۔ جس دنیا پر لوگ جان دیتے ہیں اور حلال اور حرام کا فرق بھی نہیں سمجھتے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے یہ دنیا مؤنث ہے۔ دنیا مؤنث نہ ہوتی تو میرا مولا 3 مرتبہ طلاق کیوں دیتا؟ تو جب قربا واحد بھی ہے، مؤنث بھی ہے، تو پوری کائنات میں ایک خاتون ایسی تلاش کرو جس کا اسٹیٹس اتنا بلند ہو، جس کی شان اتنی اعلیٰ اور رفع اور افضل ہو کہ اس کی محبت اجر رسالت بن جائے، اور وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ ہے عزتوں کی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ۔ اور اسی لیے علامہ جلال الدین سیوطی ہمارے عالم نہیں ہیں، مسلمانوں کے عالم، انہوں نے اس آیہ مودت کے ذیل میں یہ تحریر کیا ہے کہ نبی نے اللہ اسلکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربہ، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد 12 حدیثیں ارشاد فرمائیں، اور وہ حدیثیں محب اہل بیت کا مرتبہ کیا ہے اس کی وضاحت کے لیے ہے۔ اب آپ سب محب اہل بیت ہیں، اپنی شان کو بزبان رسول ملاحظہ فرمائیں۔ نبی نے ارشاد فرمایا من مات علی حب آل محمد ماتا تائبہ، جو بھی آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ توبہ کیا ہوا مرتا ہے۔ پھر نبی نے ارشاد فرمایا من مات علی حب آل محمد ماتا مغفورا، جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ بخشا ہوا مرتا ہے۔ من مات علی حب آل محمد ماتا تائبہ، وہ ماتا مغفورا، وہ ماتا مستقبل الایمان، اور من ماتا علی حب آل محمد فتح لہ فی قبرہ بابان الی الجنہ، جو بھی آل محمد کی محبت میں مر جاتا ہے اللہ اس کی قبر میں جنت کی طرف کے 2 دروازے کھول دیتا ہے۔ نہیں، میں چاہتا ہوں ترجمہ اس آہنگ سے کروں کہ آپ کے دل کو چھو لے جائے بات، اور آپ سب سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کی تسبیح کو نیکی لکھنے والے فرشتے کے ذریعے اپنے نامہ اعمال میں ابھی فوراً لکھوا لیں۔ تو ایک مرتبہ اور زور دے رہا ہوں، اور انشاءاللہ میری قسمت ساتھ دے گی کہ من مات علی حب آل محمد فتح لہ فی قبرہ بابان الی الجنہ، جو بھی آل محمد کی محبت میں مر جائے اللہ اس کی قبر میں
بابان، باب مانے دروازہ، بابان تسنیہ ہے، جنت کی طرف کے 2 دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو یہ ملے گا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ تو یا رسول اللہ یہ 8 دروازے کھل جاتے یا ایک ہی دروازہ کھل جاتا؟ جنت کی طرف کا دروازہ تو ایک ہی کافی تھا۔ یہ آپ کیوں فرما رہے ہیں کہ 2 دروازے کھلیں گے؟ رسول مسکرا کے آواز دیں گے، میری اس سے پہلے کی حدیث بھول گئے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ توجہ دیں مردگان محترم۔ ایک دروازہ حسن سے منسوب، دوسرا دروازہ حسین سے منسوب۔ من مات علی حب آل محمد مات علی السنہ والجماعہ، من مات علی حب آل محمد کما یزف العروس الی بیت زوجہ، من مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر و نکیر۔ جو بھی آل محمد کی محبت میں مر جائے، موت کا فرشتہ پہلے اس کو جنت کی بشارت دیتا ہے، ثم منکر و نکیر، اور پھر منکر و نکیر اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ غور فرما رہے ہیں مزگان محترم۔ اور پھر 3 حدیثیں مائنس بھی ہیں، منفی بھی ہیں، انہیں ملا کے 12 حدیثیں ہوتی ہیں۔ فرمایا نبی نے من ماتا علی بغض آل محمد ماتا کافرا، جو بھی آل محمد کا بغض دل میں رکھ کے مر جائے وہ کافر مرتا ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں شاید لفظیں نہیں دے پایا، حالانکہ میں بس بہت تیز پڑھ رہا ہوں، اور اس وقت آپ کی معراج قامت سماعتوں کو دیکھتے ہوئے میں نے اس وقت بہت اپنے کو بچایا ہے خطابت کے ریشمی الفاظ سے، ذاکری کے مخملی جملوں سے، اور حسن بیان کے اس طرح کے الفاظ سے، اور سیدھے سیدھے میں ترجمہ کر رہا ہوں، مگر یہ ذرا سا میں پھر زور دینا چاہ رہا ہوں کہ من ماتا علی بغض آل محمد ماتا کافرا، جو بھی آل محمد کا بغض دل میں رکھ کے مر جائے وہ کافر مرتا ہے۔ جو بھی مر جائے، تو اب جو بھی مر جائے تو جو بھی مر جائے، توجہ دیں مولانا محترم، آل محمد کا بغض دل میں رکھ کے جو بھی مر جائے تو جو بھی مر جائے، آج کا مرے یا 1400 برس پہلے کا مرے، ماتا کافرہ، وہ کافر مرتا ہے۔ ایک کل ایمان کے باپ کو کافر کہنے کی سزا یہ ہے کہ کلمہ پڑھ پڑھ کے لوگ کافر مر رہے ہیں۔ اور ہمارے مولانا محترم، اور مصیبت یہ ہے کہ پھر کل ایمان کے باپ کو کافر بھی کہتے ہیں، خود کافر مر رہے ہیں، اور کل ایمان کے باپ حضرت ابو طالب کو کافر کہتے ہیں، جن کے لیے پیام اعظمی نے کہا خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہ اے ابو طالب ایمان سیر نیک خصال، یوں تو پھیلائے ہیں دنیا روایات کے جال، پھر بھی چھپتا ہے کہیں تیری صداقت کا جمال۔ مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے خطابت کے آہنگ اور ذاکری کے نشیب و فراز کو اپنی سماعتوں کی پیمائش سے ناپنے کا ہنر جان رہے ہیں، تو یہ میرے لیے نہایت حوصلہ افزائی ہے۔ اے ابو طالب ایمان سیر نیک خصال، یوں تو پھیلائے ہیں دنیا نے روایات کے جال، پھر بھی چھپتا ہے کہیں تیری صداقت کا جمال، تیرا کردار یہ کرتا ہے زمانے سے سوال، بولو ایمان سے ایمان کسے کہتے ہیں، میں ہوں کافر تو مسلمان کسے کہتے ہیں۔ تیرے ایمان پہ خود ہی تیری سیرت ہے گواہ، تیرے ایمان پہ خود ہی تیری سیرت ہے گواہ، تیری زوجہ تیرے بیٹے تیری اطرت ہے گواہ، ایک طرف حیدر صفدر کی امامت ہے گواہ، ایک طرف احمد مرسل کی رسالت ہے گواہ،
نام دنیا میں کسی چیز کا ایمان نہیں، تو ہی کافر ہے تو پھر کوئی مسلمان ہے۔ اور پھر نبی نے ارشاد فرمایا، سب جاگ رہے ہیں نا، علی کے چاہنے والے بڑے ذہین ہوتے ہیں، بڑے ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، جانتے ہیں کہ جو سویا وہ کھویا۔ پوری انسانی تاریخ میں ہمارا اور آپ کا مولا ہی تو گزرا ہے کہ جو سویا تو مرضی الہی کا خریدار بن کے اٹھا۔ من مات علی بغض آل محمد جا یوم القیامت مکتوب بین عینیہ آئے سن من رحمت اللہ، جو بھی آل محمد کا بغض دل میں رکھ کے مر جائے وہ میدان محشر میں اس طرح سے لایا جائے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ خدا کی رحمت سے سب سے زیادہ مایوس ہے۔ تو یہ 12 حدیثیں نبی نے ارشاد فرمائی، یہ ہے محب اہل بیت کا مرتبہ۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کو ایک طویل فہرست ملے گی جو شیعہ نہیں ہے مگر محبان اہل بیت کی فہرست میں ہے، خواجہ حسن نظامی، مولانا کوثر نیازی اور فلاں اور فلاں اور فلاں۔ میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں، یہاں بھی ہندوستان میں بھی اور سات سمندر پار یا گلف یا افریقہ امریکہ کہیں بھی اس طرح کا مجمع کہ جہاں ہمارے اہل سنت حضرات ہوتے ہیں اور محب اہل بیت بن کے آتے ہیں، وہاں میں ایک بات کہتا ہوں کہ یہ شیعہ سنی وہابی دیوبندی بریلوی نجدی حجازی زیدیہ مہدیہ اسماعیلیہ شافعی مالکی حنبلی دیوبندی بریلوی نجدی، یہ سب سارے الفاظ بس پہچان کے لیے ہیں، ورنہ مسلمانوں میں مسلک بس دو ہیں، یا محب اہل بیت یا دشمن اہل بیت۔ کیا سن رہے ہیں بھائی، توجہ کریں۔ ماشاءاللہ آپ نے لبیک یا حسین کہا، پوری دنیا دھیرے دھیرے لبیک یا حسین کہے گی، اس لیے کہ 10 محرم سن 61 ہجری سے پہلے رزق بطفیل پروردگار مل رہا تھا۔ 10 محرم کے بعد سے اب تک اور قیامت تک رزق بطفیل حسین مل رہا۔ شکر گزار بزرگان محترم، لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارا یہ عظیم رسول شاعر نہیں ہے کہ کوئی بات شاعرانہ انداز میں کہہ دے، اس لیے کہ سورہ یاسین قرآن مجید کا سورہ نمبر 36 ارشاد ہوا کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغي، ہم نے اپنے رسول کو شاعر نہیں بنایا، نہ شاعری ہمارے رسول کے مناسب حال تھی۔ شاعری میں کیا ہوتا ہے کہ شاعری میں مبالغہ ہو جاتا ہے، بات بڑھا چڑھا کے کہہ دی جاتی ہے، استعارہ ہوتا ہے، گریز ہوتا ہے۔ اب اگر ہمارا نبی کچھ کہتا تو عرب اسے شاعری کہہ کے ٹال دیتے، ارے مبالغے میں کچھ بات کہہ دی ہوگی، مگر اللہ نے کہا نہیں، میرا رسول جو کہے اس کا کہا ہوا رسالت ہے، اس کا کہا ہوا رسالت ہے۔ وما محمد الا رسول، میرا محمد میرا حبیب کچھ نہیں ہے، بس رسول ہے۔ خدا نے اسی لیے جملوں کی حرارت، فقروں کی تڑپ، لفظوں کے اضطراب کو محسوس کرنے والے نہایت ہی ذمہ دار سامعین تشریف فرما ہیں، تو اس لیے میں ان جملوں کو پیش کر رہا ہوں، اور جملوں کے قدرداں موجود ہیں، اور یہ قدردانی اگر میں محسوس نہ کرتا تو میں ان جملوں کو بچا لیتا، اس لیے کہ میں یہ بات کبھی کبھی کہتا ہوں کہ میں سماعتوں کے مقتل میں اپنی فکر کی لاشوں کو کبھی تڑپتا دیکھ نہیں سکتا۔ تو لیکن اب یہ میں لفظ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ نہایت ہی ذمہ دار سامعین ہیں، اور اس لیے میں یہ بات اب گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ہمارا رسول اتنا ذمہ دار رسول ہے کہ جس کی عصمت تکلم پر خدا نے وحی کے پہرے لگا دیے، جو وحی کہتا ہے، جو وحی ہوتی ہے۔ اتنا ذمہ دار پیغمبر کہہ رہا ہے کہ من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، ماتا ہے مگر شہید ہے۔ قرآن نے کہا نہیں،
شہید ہونے کے لیے ماتا نہیں ہوتا۔ سورہ آل عمران قرآن مجید کا 3 سورہ، اس کی آیت نمبر 169، جاگتے رہیے گا سبھی۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ دیکھو جو سبیل میں اللہ کی قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ کہنا، نہیں میں لفظ ترجمہ صحیح نہیں کہا میں نے، سوچنا بھی نہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ کا مطلب کہنا نہیں، سوچنا بھی نہیں، سوچنے پر بھی پابندی۔ بڑا ذمہ دار مجمع ہے خدا کی قسم۔ فہم و ادراک کی گرفت میں بھی نہ لانا کہ جو قتل ہوا سبیل میں وہ مردہ ہے، نہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ عند ربہم یرزقون، وہ اپنے پروردگار کی طرف سے رزق پاتا۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ کے فضل سے جو کچھ ملتا ہے شہید وہ پا کے خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا جو قتلو ہے وہ ہے شہید، نبی نے کہا نہیں، ماتا ہے تب بھی شہید، مگر شرط ہے اہل بیت کی محبت میں موت آئے۔ چلیں سنیں، اب یہاں سے تھوڑا سا بیان اسٹرانگ ہو رہا ہے اور توجہات کی قد و قامت جو ہے تھوڑا اونچی ہو جائے، اور جو اسپیڈ ہے فلائی سماعت کی وہ سدرۃ المنتہا تک بھی تو پہنچا دے، کیا ہے، اس کے بعد تو پہنچانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے نو انٹری زون ریزرو اونلی فار اہل بیت، اور ایسا نہ ہوتا تو جبریل کہتے کیسے کہ اب اس کے آگے میں بڑھ جاؤں یا رسول اللہ تو میرے بالوں پر جل جائے۔ وہ حد نور ہے، وہ بس اہل بیت کے لیے ہے۔ تو دیکھیں آپ کہ نبی نے کیا کہا کہ ماتا ہے تب بھی شہید ہے۔ یاد رکھیں مرنے کے بعد یہ ایصال ثواب کے جتنے طریقے ہیں، چاہے وہ آج کی مجلس چہلم بھی ہو، اگر ہمارے مرنے والا ان ثواب کو کیش نہ کر سکتا، ریسیو نہ کر سکتا، وصول نہ کر سکتا، تو ثواب کے پہنچانے کا فائدہ ہی کیا ہے جب وہ وصول نہ کر سکے۔ اور ہم اسی لیے ایصال ثواب کا پروگرام مرنے کے بعد کرتے ہیں کہ محب اہل بیت شہید ہے۔ شہید اس لیے ہے کہ نبی جیسے ذمہ دار رسول نے کہا شہیدہ۔ اور کرنا ہے لیکن اب ظاہر ہے کہ ہم بحیثیت وائس کی بھی اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہیں کہ یہ بھی ثابت کریں کہ ماتا ہے تو شہیدہ کیسے ہے۔ بستر پر لیٹے ہوئے سید محمد مجتبیٰ مرحوم ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے، دار فنا سے دار بقا کی طرف ہجرت کر گئے، تو ماتا تو ہیں، شہیدہ کیسے ہیں، قتلو تو ہیں نہیں۔ اب اس کو آپ سمجھیں۔ سورہ صافات 37واں سورہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلم وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا ان كذلك نجزي المحسنين ان هذا له البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم۔ کیا ترجمہ ہے؟ جب جناب اسماعیل بڑے ہو گئے تو ایک دن حضرت ابراہیم نے کہا اپنے بیٹے اسماعیل سے، بیٹا اسماعیل میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ یا بنیا انی ارا فی المنام، میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اذبحو کا، ذبح کر رہا ہوں، اذبحو کا، ذبح کر رہا ہوں۔ ابراہیم یہ بھی تو کہہ سکتے تھے اقتلو کا، میں تمہیں قتل کر رہا ہوں۔ نہیں، سماعتوں کو ذرا سا اسپیڈ بڑھانا ہوگی۔ ابراہیم یہ بھی کہہ سکتے تھے میں قتل کر رہا ہوں، اس لیے کہ قتل ہو یا ذبح دونوں کا پس منظر ایک ہی ہے کہ لٹانا، گلے پر چھری رکھنا، سر و گردن کا جدا ہونا، چاہے قتل ہو چاہے ذبح۔ تو لفظ قتل چھوڑ کر حضرت ابراہیم نے ذبح کیوں کہا؟ اصل میں قتل ہونا، قتل کرنا ظلم ہوتا ہے، ذبح کرنا شریعت ہوتی ہے۔
رسالت کی زبان ہے نا بھائی، یہ رسالت کی زبان ہے، نبوت کی زبان ہے۔ اذبحک، میں ذبح کر رہا ہوں، خواب میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بیٹا اب جو خواب میں دیکھ رہا ہوں تو تمہاری رائے کیا ہے؟ اسماعیل سے کہہ رہے ہیں تمہاری رائے کیا ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹا کہہ رہا ہے بابا جو امر رب ہو رہا ہے اسے آپ بجا لائیے۔ ابراہیم نے کیا لفظ استعمال کیا تھا؟ میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات یہ ہوتی کہ اسماعیل بھی کہتے کہ بابا خواب جو دیکھ رہے ہیں اسے آپ بجا لائیے، یہ لفظ ہی نہیں کہا اسماعیل نے۔ کہتے ہیں جو بما تومر، تومر امر سے بنا، آپ کو جو امر خدا ہو رہا ہے اسے آپ بجا لائیے، یہ نہیں کہا جو خواب دیکھ رہے ہیں اسے بجا لائیے، جو امر رب ہو رہا ہے اسے آپ بجا لائیے۔ تو اسماعیل جیسے نبی نے تصدیق تو کر دی کہ نبی کا خواب خواب نہیں ہوتا، حکم پروردگار ہوتا ہے۔ اب اگر ام المومنین خواب میں دیکھیں کہ رسول ماتم کر رہے ہیں تو حسین کا ماتم کرنا خواب نہیں ہے، حکم پروردگار ہے۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر ایک مرتبہ الفاظ آیت قرآنی سنیں، اس لیے کہ میرا زور آیتوں پر زیادہ ہوتا ہے، اور اس لیے زور زیادہ ہوتا ہے کہ جتنا جتنا مسلمان قرآن سمجھتا جائے گا عظمت اہل بیت کو بھی سمجھتا جائے گا۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ بڑا ذمہ دار مجمع ہے، اور یہ تعریف میں تملق کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے تجربے کی بنیاد پر کر رہا ہوں۔ آپ کے چہرے کی درخشندگی اور اطمینان یہ واضح کر رہا ہے کہ آپ بڑی توجہ سے سماعت فرما رہے ہیں اور بڑی چابک دستی سے افہام و تفہیم کے مراحل سے ایک ایک لفظ کو گزار رہے ہیں، اس لیے مجھے بڑا اطمینان ہو رہا ہے اور لفظوں کو میں گزارش کر رہا ہوں۔ قابل فخر سامعین، کیا فرمایا حضرت اسماعیل نے؟ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے، من الصابرین، میں سے یہ نہیں کہہ سکتے تھے اسماعیل کہ ستجدنی انشاءاللہ صابرہ، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، تو بہت ایزی تھا یہ کہنا، اتنا گھما دیا۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میدان منی میں اس وقت بھی اسماعیل کی نگاہ صابرین کی جماعت دیکھ رہی تھی جس سے مل جانے کا حوصلہ تھا۔ حیدری شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ یا علی جب کہیں تو بڑے حوصلے سے جذبات ولا کے ساتھ، یہ ہمارا تشخص ہے، یہ نعرہ ہماری پہچان ہے، یہ ہمارے جذبات ولا کو دو چند کرتا ہے۔ اور میں یہ شعر کبھی کبھی پڑھتا ہوں کہ لطف جب آنے لگا گر کر سنبھلنے میں مجھے، پڑھوں دوسرا مصرع پڑھوں نا، لطف جب آنے لگا گر کر سنبھلنے میں مجھے، یا علی کہنے کی خاطر ٹھوکریں کھاتا رہا۔ فلما اسلما، جب دونوں باپ بیٹے مسلمان ہو گئے، اسماعیل بھی ابراہیم بھی، اسلمہ قرآن ہے، قرآن توریت نہیں، انجیل نہیں، زبور نہیں، مشکات نہیں، بخاری نہیں، نہج البلاغہ نہیں، تحفۃ العوام نہیں، بحار الانوار نہیں۔ تمام لوگوں کو توجہ دینا ہے، تمام شیعہ سنی متوجہ ہوں، قرآن نہ شیعہ ہے نہ سنی، یہ اللہ کی کتاب ہے۔
فلما اسلما تثنیہ ہے، جب دونوں باپ بیٹے مسلمان ہو گئے. جو نبی ہے وہ مسلمان نہیں، جو رسول ہے وہ مسلمان نہیں، جو معمار بیت اللہ ہے وہ مسلمان نہیں، جو وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ امامہ کے تحت انسانوں کا امام ہے وہ مسلمان نہیں. وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ جو علی کا شیعہ ہے وہ مسلمان نہیں. کتنے اعزاز، کتنا شرف ابراہیم کو حاصل ہے. خدا اب کہہ رہا ہے فلما اسلما، مسلمان ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ پڑھ لینے کا نام مسلمان نہیں ہوتا، اپنے پورے وجود کو خدا کے سپرد کر دینے کا نام مسلمان. اسی لیے ڈاکٹر سر علامہ اقبال نے کہا کہ زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. فلما اسلم وتلہ للجبین، مسلمان ویسے کر رہے ہیں کیسے ذبح ہوئے. اما جب جبین کا لفظ قرآن میں ہے، جبین کے بل لٹایا ابراہیم نے، چھری رکھی، آنکھ پہ پٹی باندھی ہے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. ذبح کیا ہوا؟ بڑا ذمہ دار مجمع ہے. ذبح کیا ہوا؟ دمبا. یہ دمبا جو میدان مینا میں 10 ذی الحجہ کو ذبح ہوا تھا، یہ کہاں جلال پور سے گیا تھا میدان مینا میں؟ لکھنؤ سے. کہاں سے گیا تھا؟ حیدرآباد سے، دلی سے، کہاں سے گیا؟ سارے مسلمانوں نے مل کے کہا یہ دمبا عرش سے آیا تھا. جو نبی کی معراج جسمانی کے بھی منکر ہیں، سب کو بولنا پڑے گا. بولنا تو سب کو پڑے گا. میں لفظیں دوں گا، سب بولیں گے. جو نبی کی معراج جسمانی کا بھی انکار کہتے ہیں کہ صاحب دمبا 10 ذی الحجہ کو عرش سے آیا تھا. مسلمانوں، جانور کا عرش سے آنا سمجھ میں آتا ہے، رسول کا عرش پہ جانا سمجھ میں آئے. بولیے نا میرا ساتھ دیجیے. وَتَلَّهُ الْجَبِينَ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. تو دمبا ذبح ہوا، اسماعیل بچ گئے نا، اسماعیل بچ گئے. جب بچ گئے اسماعیل تو ساری دنیا کے مسلمان ذبیح اللہ کیوں کہتے ہیں؟ بھائی ذبیح اس میں مفعول ہے. ذبیحن جو ذبح ہو چکا ہو، قتیلن کے وزن پر. قتیل کربلا حسین کو کہتے ہیں جو قتل ہو چکا ہو. ذبیحن جو ذبح ہو چکا ہو. تو جب اسماعیل بچ گئے تو ذبیح اللہ کہنے کی منطق کو کیسے آپ باور کریں گے کہ یہ درست ہے؟ کہا نہیں صاحب، وہ اللہ تو جزا دیتا ہے نیت پر، اللہ جزا دیتا ہے ارادے پر. اسماعیل کی نیت تھی میں ذبح ہو جاؤں، ابراہیم کی نیت تھی میں ذبح کر دوں. تو وہ جو جذبہ تھا ذبح ہونے کا یا ذبح کرنے کا، اس کی بنیاد پر جب دونوں باپ بیٹے تیار ہیں میرا بیٹا ذبح ہو جائے اور اسماعیل تیار ہے میں ذبح ہو جاؤں، تو خدا بچا لے تو اسماعیل و ابراہیم کیا کریں؟ خدا جزا دیتا ہے نیت پر، خدا جزا دیتا ہے ارادے پر، خدا جزا دیتا ہے حوصلے پر. ابراہیم کی بھی نیت میں بیٹے کو ذبح کر دوں، اسماعیل کی بھی نیت میں ذبح ہو جاؤں. خدا نے دمبے کو بھیج کے بچا لیا اسماعیل کو، تو پھر کیا کریں اسماعیل و ابراہیم؟
اسی طرح ہم نے جب اہل بیت کی محبت اپنے دل میں بسائی تو ہم تیار رہے ہر وقت کہ ہم اپنے دل سے اہل بیت کی محبت کو نہیں نکالیں گے، چاہے کوئی ہمیں مار ڈالے، چاہے کوئی ہمارا سر کاٹ دے، ہم ہر وقت جذبہ لے کے تیار رہے اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کے کہ ہم اپنے سر و گردن میں جدائی برداشت کر سکتے ہیں مگر اہل بیت کی محبت دل سے نہیں نکال سکتے۔ اب اگر کوئی حجاج سامنے نہیں آتا تو ہم کیا کریں؟ کوئی متوکل سامنے نہیں آتا تو ہم کیا کریں؟ مگر جس طرح جذبہ ذبح کی بنیاد پر جناب اسماعیل ذبیح اللہ بن گئے، اسی طرح محبت اہل بیت میں اس بنیاد پر کہ ہم قتل بھی ہو جائیں گے مگر محبت اہل بیت دل سے نہیں نکالیں گے، اسی بنیاد پر رسول نے کہا من مات علی حب آل محمد اللہ تعالی۔ نمرود نے ابراہیم کے خدا کو تیر سے مارنے کا پروگرام بنایا تو ایک صندوق میں 4 کرگس رکھے۔ اب لکھنؤ جیسی سرزمین پہ کرگس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ آپ کی معلومات پر زیادتی ہوگی۔ علامہ اقبال نے کہا کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ 4 بھوکے کرگس صندوق میں باندھے اور گوشت کے ٹکڑے رکھے۔ اب یہ صندوق اڑا، بہت اونچائی پہ گیا، اس نے چلہ کمان میں تیر کو جوڑا۔ اب کچھ تو ہے نہیں جو شکار کرے، وہاں کہیں خدا تو ہے نہیں کہ جو مارے۔ اللہ نے بحر مخفوف ایک سمندر کا نام ہے، اس سمندر کی مچھلی کو حکم دیا کہ تم اپنی باڈی کو، اپنے جسم کو نمرود کے تیر کے مقابل میں لے آؤ تاکہ اس کی حسرت پوری ہو کہ اس نے خدا کو تیر مارا۔ خدا حکم دے رہا ہے بحر مخفوف کی مچھلی کو۔ توجہ ہے نا بزرگان محترم؟ آپ سماعتوں کی پیمائش سے اندازہ کر رہے ہوں گے کہ یہ بڑی محنت سے مجلس گزارش کی جا رہی ہے اور آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کی جا رہی ہے، تو یہ ایک بیان بھی ہے اور ایک تحفہ بھی ہے بعنوان بیان کہ آپ اسے ذہن میں رکھ کے لے جائیں اور اس کو آپ اس پیش کریں، پھیلائیں۔ تو یہ کئی گھنٹے کا بیان ہے جو وقت کی تنگی کے تحت ہم سمیٹ رہے ہیں، اور سمیٹنے کا ہنر بھی جاننا ضروری ہے اور ہر علی والے کو سمیٹنے کا ہنر معلوم ہے، اس لیے کہ ہم اس مولا کے ماننے والے ہیں جو پورے قرآن کو ایک نقطے میں سمو دیتا ہے نا توجہ بزرگان محترم؟ اب وہ مچھلی آ گئی نمرود کے تیر کی زد میں، وہ تیر پھر واپس آیا خون آلود۔ اس نے فلائٹ کو لینڈ کرنا شروع کیا، صندوق نیچے آیا، وہ صندوق سے نکلا، چیخنے لگا نمرود کہ دیکھو میں نے ابراہیم کے خدا کو مارا، دیکھو یہ ابراہیم کے خدا کے جسم کا جو خون ہے وہ میرے تیر میں لگا ہوا ہے۔ یہ تو خیر واقعہ ہو گیا۔ وہ مچھلی کہتی ہے پروردگار تیرے اتنے نافرمان بندے کے تیر کی زد میں آئی تو آج تو نے مجھ سے بہت بڑی قربانی لے لی۔ مچھلی کہہ رہی ہے نا، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ چاہے تو دست سلیمان پر چونٹی بولے۔ سورہ نمل سورہ نمبر 27 چونٹی کی اور سلیمان سے گفتگو موجود ہے نا قرآن میں بڑی تفصیل کے ساتھ۔ مچھلی گویا ہوئی میرے اللہ میں تیرے بہت بڑے نافرمان بندے کے تیر کی زد میں آئی، تو نے مجھ سے بہت بڑی قربانی لے لی میرے خدا مچھلی سے، مجھے اس کا صلہ چاہیے، مجھے اس کا انعام چاہیے۔ نمرود کے اس واقعے سے پہلے جیسے مرغ ذبح ہوتا ہے اور دیگر جانور ذبح ہوتے ہیں، مچھلی بھی ذبح ہوتی تھی، اس کی گردن پر بھی چھری پھیری جاتی تھی بسم اللہ کہہ کے، تب جا کے وہ ذبیحہ ہوتی تھی مچھلی۔ اب جب اس نے قربانی کا صلہ مانگا مچھلی نے اللہ سے، تو اللہ نے بھی اس مچھلی سے خطاب کر کے کہا
اب آج سے ذبح کی تکلیف کو تیری نسل سے قیامت تک کے لیے میں اللہ اٹھا لیتا ہوں، اب پانی سے زندہ نکل آنا ہی ذبیحہ ہے۔ اس مچھلی نے کہا پروردگار یہ تو نے بہت بڑا انعام دے دیا کہ چھری کی تکلیف سے بچا لیا۔ بزرگان محترم، اللہ نے اہل بیت کے دین کو بچانے کے لیے اتنی عظیم قربانیاں دی ہیں کہ جو ان کی محبت میں مرتا جائے گا وہ بستر پر لیٹا ہوا مرے گا، مگر نبی کہیں گے کہ ماتا شہیدہ۔ ایک بلند آواز سے صلوات پڑھو۔ تو شکر گزار ہوں آپ حضرات کی توجہات کا، اور بس اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے میری طرف سے، نہیں، حالات کے جبر کی مجبوری کہ مسجد میں بھی ہیں اور اذان کا وقت ہونے والا ہے تھوڑی دیر میں، تو ورنہ تو میں 1.5-2 گھنٹے والا خطیب ہوں اور اتنے مجھے کچھ تشفی نہیں ہوتی۔ شکر گزار ہوں آپ حضرات کی توجہات کا، اور گفتگو کو اب مصاحب سے متصل کروں۔ یہ اس مرد مومن کے چہلم کی مجلس ہے کہ جو آدمی نہیں تھا، انسان تھا۔ مرزا اسد اللہ خان غالب نے کہا گرچہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ بہت سے لوگ پیدا ہوتے ہیں، آدمی رہتے ہیں، آدمی ہی بن کے مر جاتے ہیں، وہ انسان نہیں بن پاتے۔ اسی کا شکوہ کیا ہے مرزا اسد اللہ خان غالب دہلوی نے۔ غالب کے اشعار کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ کون سمجھے گا غالب کی شاعری کو؟ کون سمجھے گا غالب کے اس مصرے کو؟ صدیاں ہو جاتی ہیں دیوار میں در ہونے تک۔ کون سمجھے گا؟ صدیاں ہو جاتی ہیں دیوار میں در ہونے تک۔ اور یہ تو جناب دبیر نے تضمین لگا کے تھوڑا قابل فہم بنایا، ورنہ کون مصرع سمجھتا صدیاں ہو جاتی ہیں دیوار میں در ہونے تک۔ مگر دبیر صاحب نے کہا کہ آمد شیر خدا بات ہے لمحوں کی، مگر صدیاں ہو جاتی ہیں دیوار میں۔ آئے توجہ نہیں۔ تو بس میسج یہ ہے آج کے مجلس کا کہ آدمی نہ رہو، انسان بن کے جیو۔ انسان بنا ہے انس سے، انس یعنی محبت۔ مولا کائنات سے سوال ہوا، مولا کائنات سے سوال ہوا، مولا یہ بتائیے کہ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ بڑا ننھا منھا جواب ہے۔ حالانکہ جس نے سوال کیا تھا نا وہ اپنے حساب سے اتنا بڑا سوال سمجھا تھا کہ گھنٹوں مولا علی جواب دیں گے۔ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ مولا کہیں گے یہ ہے وہ ہے، اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ سے، مگر ایک ننھے منھے جملے میں ایک سمندر کو کوزے میں سمو دیا آقا علی نے، خطیب منبر سلونی نے، نہج البلاغہ کے خالق نے، بغیر الف کے خطبہ تمام کرنے والے آقا نے، مسند قضا بچھا دی جائے تو توریت والوں کا توریت سے، انجیل والوں کا انجیل سے، زبور والوں کا زبور سے، قرآن والوں کا قرآن سے فیصلہ کرنے والے نے، جنت کے مالک نے، کوثر کے ساقی نے، جبریل کے استاد نے، آدم کی مٹی گوندھنے والے نے، نوح کی کشتی بچانے والے نے، موسیٰ کو فرعون کے جادوگروں پر غلبہ عطا کرنے والے نے، داؤد کو لوہے کو موم بنانے کی صلاحیت بخشنے والے نے، یوسف کو بحفاظت کنویں سے نکالنے والے نے، بدر کے فاتح نے، احد کے سرما نے، جنگ خندق کے کل ایمان نے، کرار غیر فرار نے، محب خدا نے، محب رسول نے، صلح حدیبیہ کے کاتب نے، فتح مکہ کے بت شکن نے، مبلغ سورہ براءت نے، بستر پیغمبر پر سو کے اللہ کی مرضی کے خریدار نے، مولود کعبہ نے، یعصوب الدین نے، امیر المومنین نے، امام المتقین نے، قائد الغر المحجلین نے، اس علی نے کہ جس کی
زبان لسان اللہ، جس کا چہرہ وجہ اللہ، جس کا کان اذن اللہ، جس کا ہاتھ ید اللہ، جس کی زبان لسان اللہ، جس کا بازو جنب اللہ، جس کے خطاب ولی اللہ، جس کا لقب نفس اللہ، جس کا دوست رحمت اللہ، جس کا دشمن لعنت اللہ۔ بڑا ننھا منہ سوال، مولا فرمائیے جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ گفتگو مصائب سے متصل ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ جو حصار بیان ہے یہ طویل نہیں ہے کہ سماعت کے محاذ پر کوئی ہمارا واجب الاحترام سامع خاموشی سے نبردازمہ ہو سکے مجھ سے، اور اب مجلس متصل ہو رہی ہے مصائب سے۔ مولا جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ مولا علی نے چپ رہنے والی بات ہی نہیں کہی، کوئی چپ رہ جائے تو میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اس قیمتی سوال کا بڑا قیمتی جواب، جانور اور انسان میں کیا فرق ہے مولا کا؟ جو اپنے لیے جیے وہ جانور ہوتا ہے، جو دوسروں کے لیے جیے وہ انسان ہوتا ہے۔ جو اپنے لیے جیے وہ جانور، جو دوسروں کے لیے جیے۔ اور خدا مجتبیٰ مرحوم و مغفور کو جوار معصومین میں جگہ مرحمت فرمائے، وہ ایک حد تک اپنے لیے جیے، اپنے فیملی ممبرز کے لیے جیے، مگر انہوں نے ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھا۔ اور یہ حوصلہ، یہ مولا علی کا قول پیش کرنے کا مجھے اس لیے بھی حوصلہ ہوا کہ اس مجمع میں ماشاءاللہ ایک کثیر تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو دوسروں کے لیے جی رہے ہیں، جو دوسروں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور پھر مولا علی کا یہ قول کہ مولا علی نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا، اور یہ جو ارشاد فرمایا آقا علی نے، مجتبیٰ مرحوم مغفور نے اسی مولا علی کے قول میں پوری زندگی گزاری۔ آقا علی نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم جب تک زندہ رہو، اس طرح زندہ رہو، لوگ تم سے ملنا چاہیں، اور جب مر جاؤ تو لوگ تمہیں یاد رکھیں۔ میں مرحوم کے بیٹوں سے یہ کہوں گا کہ خوش قسمت ہو کہ باپ کے مرنے کے بعد بہت اچھی طرح محتم بھی شان طریقے سے غسل ہوا، کفن ہوا، جنازہ اٹھا، آج چہلم ہو رہا ہے، تعزیت دینے والے، پرسہ دینے والے موجود۔ کربلا میں سید سجاد کی غربت دیکھی، خدائے سخن میر انیس کہتے ہیں، حسین کے جذبات کی ترجمانی کر رہے ہیں خدائے سخن میر انیس، کہ امام حسین کہہ رہے ہیں کہ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ دل کو ڈھارس دو، مرحوم کے گھر والوں کی شان سے جنازہ اٹھا۔ وہ بیٹا کیسے برداشت کرے جس کے باپ کو کفن بھی نہیں ملا؟ وہ بیٹا سجاد کیسے ضبط کرے جس کے باپ کو غسل بھی نہیں ملا، جس کا جنازہ بھی نہیں اٹھا، جسے کسی نے پرسہ بھی نہیں دیا، جس کو کسی نے دلاسا بھی نہیں دیا۔ تو شام سے رہائی کے وقت جب زینب نے کہا فرش عزا بچھاؤں گی، پہلے اپنے بھیا کا ماتم کروں گا بیٹا سجاد، تب یہاں سے میں جاؤں گی۔ پہلا دن ہے جب مجلس کے لیے فرش عزا بچھاؤ تو علی کی بڑی بیٹی کو سلام کرو۔ یہ فرش عزا شہزادی زینب کی سنت، فرش عزا پہ ایک مسند بچھائی۔ اب تم فرش عزا ہی بچھتا ہے، مسند ایک وقتی ضرورت تھی، مسند بچھائی تھی فرش عزا پر زینب نے شام میں، 3 دن تک یا 7 دن تک ماتم ہوا۔
کہا بیٹا سجاد تمہیں اس مسند پر بیٹھنا ہے. کہا پھوپھی اماں آپ کا حکم ہے بیٹھوں گا, مگر وجہ کیا ہے؟ کہا بیٹا بس وجہ یہ ہے کہ دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ جب باپ مر جاتا ہے تو بیٹے کو تعزیت دی جاتی ہے, عرصہ دیا جاتا ہے. میرے لال تیرا بابا کربلا میں پیاسا مارا گیا, کسی نے تم کو پرسا نہ دیا. یہ فریضہ زینب ادا کرے گی. ماتم ہوا, ماتم کے بعد وہیں عماریاں آئیں. دیبو حریر کے پردے تھے, ریشمی پردے. سکون سے 10-12 منٹ مصاحب سن لیں. دیبو حریر کے پردے پڑے ہوئے تھے. زینب نے دروازے کی اوٹ سے عماریوں کے پردوں کو دیکھا, چیخ مار کے رونے لگی. سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں کیا بات ہے؟ کہا بیٹا سجاد میں نے ان عماریوں پر ریشمی پردے دیکھے ہیں, مخملی پردے دیکھے ہیں. کہا پھوپھی اماں پھر کیا چاہتی؟ کہا بیٹا سجاد ابھی جا یزید سے کہہ دے ان ریشمی اور مخملی پردوں کو عماریوں سے اتروا کے کالے کپڑے لٹکوائے, سادے کپڑے لٹکوائے, تاکہ زینب یہ لٹا ہوا قافلہ جہاں جہاں سے لے کے جائے خود بخود لوگوں کو یہ پتہ چلتا جائے کہ کوئی لٹا ہوا قافلہ جا رہا ہے. شہزادی زینب کا حکم تھا. وہ ریشمی پردے عماریوں سے بڑی جلدی اتر گئے, کالے کپڑے لٹکوا دیے گئے, اور اب سید سجاد خود آمادہ ہوئے. بیویوں کو عماریوں پر سوار کیا, جناب فضہ کو عماری پر سوار کیا, جناب رباب کو عماری پر سوار کیا, جناب عاتقہ کو عماری پر سوار کیا, ام لیلہ کو عماری پر سوار کیا, جناب لبابہ کو عماری پر سوار کیا, جناب رقیہ کو عماری پر سوار کیا. خوف زدہ ہو گئی زینب. کہا بیٹا امام بن کے مجھ سے نہ کہنا عماری پر بیٹھنے کے لیے. ہاتھ جوڑے زین العابدین نے. پھوپھی اماں میری یہ مجال نہیں کہ میں آپ کو حکم دوں, میں آپ سے بس کہہ سکتا ہوں کہ آپ بھی ہماری میں بیٹھ جائیں. کہا نہیں بیٹا میں بھی کچھ دور پیدل چلوں گی. کہا نہیں میں نے آپ کو دیکھا قید خانے میں کہ آپ کمزوری کی وجہ سے بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ہماری میں بیٹھ جائیں. بیٹا ذوف و نقاہت اپنی جگہ پر, میں ابھی کچھ دور پیدل چلوں گی. پھوپھی اماں وجہ بتا دو. بیٹا کچھ نہ کہے گا. کہا بیٹا یہاں سے جب قافلہ چلے گا نا تو کچھ ہی دور کے بعد شام کا قید خانہ آئے گا, میں جب تک اپنی سکینہ سے خدا حافظ نہ کر لوں. بیٹا عماری میں نہیں بیٹھوں گی, میرے لال مجھے پیدل چلنے دو. زینب پیدل, قافلہ چلا, شام کا قید خانہ آیا. ایک مرتبہ رو کے زینب نے کہا بیٹا اب قافلہ یہیں پر روک دے. زینب بہت تیز قبر سکینہ پہ آئیں. دیکھیے قبر پہ عام طور سے بیٹھا جاتا ہے, فاتحہ پڑھا جاتا ہے, مگر زینب کو تاب ضبط نہ تھی, اپنے کو سکینہ کی قبر پر گرا دیا. میری پیاری بچی اڑتے ہوئے طائروں کو دیکھ کے وطن کو یاد کرنے والی میری لاڈلی, چلو بیٹی مدینے, قافلہ مدینے جا رہا ہے میری لاڈلی, شہید زندہ ہے. اور اس کا ثبوت سکینہ نے دیا. ایک مرتبہ قبر سے آواز آئی, پہلے تو قبر لرزی تھوڑا سا, قبر سے آواز آئی پھوپھی اماں جاؤ خدا حافظ, وطن جانا مبارک ہو. کربلا پہنچ کے بابا کو سلام کہیے گا, مدینہ پہنچ کے میری بہن صغرا کو سلام کہیے گا, اور میری بہن صغرا سے یہ ضرور کہنا پھوپھی اماں کہ بڑا اچھا ہوا کہ 28 رجب کو قافلے میں شامل نہ ہوئی, ورنہ سکینہ کی طرح تمہارے رخسار پر بھی تماچے لگتے, کانوں سے گوہر چھینے جاتے.
ماشاءاللہ آپ مصاب ہو چکے، لیکن چہلم کی مجلس ہے، اس لیے 4-5 منٹ اور۔ یہ لٹا ہوا قافلہ شام سے چلا 20 صفر سن 62 ہجری کو، یہ لٹا ہوا قافلہ حدود کربلا میں داخل۔ چونکہ یہ چہلم کی مجلس ہے، اس لیے چہلم کے منظر کو 2 منٹ میں پیش کر دوں۔ 20 صفر چہلم کے دن یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا پہنچا۔ یہ اتفاق ہے کہ اسی دن رسول اللہ کے بڑے بوڑھے صحابی جابر بن عبداللہ انصاری، جو نابینا تھے، کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، غلام کے سہارے دیدار قبر حسینی کے لیے مدینے سے کربلا آئے تھے، اور اہل حرم کے پہنچنے سے تھوڑی ہی دیر پہلے کربلا میں پہنچے تھے، اور غلام کی مدد سے قبر حسینی کا پتہ لگایا تھا، اور قبر حسینی پر اپنے کو گرا کے رو رہے تھے جابر بن عبداللہ انصاری۔ حدود کربلا میں اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ پہنچا۔ جب لٹا ہوا قافلہ پہنچا تو ایک مرتبہ زینب کہتی ہیں، بیٹا سجاد، تو اپنے بابا کی قبر پر مجھ سے پہلے جا، میں تیرے پیچھے پیچھے آتی ہوں۔ ٹھیک ہے پھوپھی اماں، میں جاتا ہوں بابا کی قبر پر۔ اب جو سید سجاد آئے ہیں بابا کی قبر پر، تو وہاں جابر موجود تھے، انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ بس ایک مرتبہ کیا کیا جابر نے، سجاد کے پہنچتے ہی حسین کی قبر چھوڑ دی، حسین کی قبر چھوڑ کے بہت دور جا کے کھڑے ہو گئے۔ وہ سجاد جو رونے میں مصروف تھے، مگر دفعتاً یہ سوچا کہ میرے نانا کے بزرگ صحابی نے میرے پہنچتے ہی قبر کیوں چھوڑ دی میرے بابا کی۔ وہاں آئے جہاں جناب جابر آ کے کھڑے تھے۔ اے میرے نانا کے بزرگ صحابی، آپ یہاں آ کے کیوں کھڑے ہو گئے؟ میں نے تو آپ سے ایک لفظ بھی نہیں کہا کہ آپ میرے بابا کی قبر چھوڑ کے چلے جائیں، میں نے تو کچھ کہا بھی نہیں، آپ نے میرے پہنچتے ہی میرے بابا کی قبر کیوں چھوڑ دی؟ ایک مرتبہ جابر زین العابدین سے لپٹ گئے، ہاں امام وقت تم نے کچھ نہیں کہا، مگر قبر سے خود آواز آنے لگی، جابر میری قبر چھوڑ کے ہٹ جاؤ، میری غریب بہن میری قبر پر آنے والی ہے، میری قبر پر میری بہن آ رہی ہے۔ ہاں ماشاءاللہ، رونے کی آواز بلند ہے، خدا رونے والوں پر اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل کرے۔ عزادارو، رونے والوں، میں ایک مرتبہ پھر مصائب کے آخری جملے پر مرحوم کے بیٹوں کو تعزیت دیتے ہوئے عرض کروں گا، آج تمہارے باپ کا چہلم ہے، اتنے لوگ جمع ہیں، اندازہ کرو گے سجاد اس غریب حسین کے بیٹے کا نام ہے کہ جس کو حسرت رہ گئی کہ میں اپنے باپ کا چہلم کر سکوں۔ زینب کو یہ حسرت رہ گئی کہ میں اپنے باپ کا چہلم کر سکوں۔ اب وہی جو 20 صفر کو لٹا ہوا قافلہ پہنچا، اسی کو اہل حرم نے کربلا کے شہیدوں کا چہلم قرار دے دیا۔ ہاں عزادارو، اماریاں قبر حسینی کے پاس پہنچی، عزادارو رقیہ کا ناقہ بیٹھا تب ہماری سے اتری، فضہ کا ناقہ بیٹھا تب ہماری سے اتری، رباب کا ناقہ بیٹھا تب ہماری سے اتری، لیکن زینب نے بھائی کی قبر دیکھ کے ناقے کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا، اپنے کو ناقے کی بلندی سے گرایا۔ اے میرے بھائیا، تیری غریب بہن تیرا چہلم بنانے آئی ہے۔ اے بھائیا، زینب شرمندہ ہے، سکینہ کو کھو کے آئی ہوں۔ اے بھائیا، اے میرے غریب برادر، آج تمہارا چہلم ہے، زینب چہلم کے ساتھ۔